السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا الذی نور بکتابہ القلوب انزلہ بعوجز لفظ وعاجز اسلوب۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام، الحمد للہ علی نعمت القرآن، واشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ وصفیہ وخلیلہ، خیر من قرأ القرآن وخیر من علم القرآن وخیر من فهم القرآن۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں پھر توفیق دی کہ ہم قرآن حکیم کے مضامین اور تفسیر پر گفتگو کریں۔ سب سے پہلے میں اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز اور انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم کی طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی مبارک ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی متعلق گفتگو کریں گے اور ان کا خلاصہ بیان کریں گے، اور کل سے پھر انشاءاللہ ہم پہلے پارہ کا انشاءاللہ جو خلاصہ ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق ہے کہ وہ ہمیں یہ فرصت عطا فرما رہا ہے، یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں مفسرین اکرام کی جو ہیں وہ تفسیر کا آغاز اپنی اپنی کتابوں کا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرتے ہیں۔ جس طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کی اصل بنیاد قرآن حکیم فرقان حمید کی وہ آیہ کریمہ ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ جس تلاوت میں استعاذہ مقدم ہے، جس طرح اسی طرح تفسیر میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر اپنی تفاسیر میں پہلے کی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اعوذ باللہ کا مقدم ہونا مناسب بھی معلوم ہوتا ہے، نیز تمام ائمہ نے قرات میں بھی اتفاق ہے اس ائمہ کا کہ بسملہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی معلوم ہوا کہ قرآن میں قرات مؤخر ہے، جبکہ تعوذ جو ہے وہ مقدم ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہاں دیکھیں کہ سر تقدیم اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے پہلے لایا گیا، اور پھر سر تخصیص ہے یہاں کہ صرف شیطان سے ہی کیوں پناہ، جبکہ انسان کے دشمن بے شمار ہیں اور بھی۔
تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ عدو مبین ہے، انسان کا کامل دشمن ہے۔ رب کائنات نے بتا دیا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کامل دشمن ہے، اسی لیے فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ باقی جو انسان کے دشمن ہیں ان میں اشیاء نافع بھی ہیں اور ضارہ بھی ہیں۔ جیسے مثلا سانپ آپ کو کاٹتا ہے تو انسان اس سے مر بھی جاتا ہے، اس کے سم سے، اس کے زہر سے، لیکن اسی سانپ کے ذریعے لوگوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک سے پہلے تعوذ کا پڑھنا قرآن حکم کی تعمیل میں ثابت ہے، اور کبھی کبھار اس کو ترک کرنا بھی چونکہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس لیے امت کے جمہور علماء جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صیغہ امر کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے، اور امام ابن جریر طبری نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اپنی تفسیر طبری میں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی کسی دوسری قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسری کتاب کے یا کلام پڑھنے سے قبل تعوذ پڑھنا سنت نہیں بلکہ تسمیہ کا پڑھنا ہی کافی ہوگا۔ یہ بات بے شمار مفسرین نے ذکر کی ہے، جیسے خلاصۃ التفاسیر میں یہ بات موجود ہے۔ تو قرآن پاک کے شروع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے لکھنا چونکہ ثابت نہیں، اس لیے تعوذ کو شروع میں لکھا نہیں جاتا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ سر تدبیر یعنی اولاد آدم کے خلاف شیطانی تدابیر کیا ہیں، یعنی وہ انسان کو مختلف شہوات کے ذریعے، مختلف وسوسوں کے ذریعے ورگلاتا ہے۔ پھر اس ایک جملے سے شیطان کیسے شکست کھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، انسان اللہ کی مدد میں آ جاتا ہے، اللہ کی نصرت میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سر وجود جو ہے، وجود شیطانی کے عقلی اور نقلی دلائل بے شمار ہیں۔ پھر سر تخلیق یعنی شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، یعنی ان تفصیلات سے پہلے ہم تھوڑا سا مفردات پر غور کر لیتے ہیں۔ اعوذ آذ یعوذ سے واحد متکلم مضارع معروف کا صیغہ ہے، اس کا مصدر جو ہے الاعوذ ہے، جس کا معنی الالتجاء لدفع المضرہ، تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے ہیں، یعنی الالتجاء اور دور کرنے کے لیے درخواست کرنا، یعنی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے اور دور کرنے کے لیے درخواست کرنا۔ اور اس کا متقابل جو ہے وہ علوز ہے، جس کے معنی ہے الالتجاء لجلب المنفعہ، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنا۔ اس لیے مشہور شاعر متنبی نے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے ان دونوں متقابل الفاظ کو اپنے ایک شعر میں جمع کر دیا۔ فرمایا کہ انی الوذ بہ مما اؤملہ ومن اعوذ بہ مما احاذرہ، یعنی میں اپنی امیدوں میں ممدوح سے درخواست کرتا ہوں اور ان تمام چیزوں سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ معلوم ہوا کہ امید کے وقت پر الوز اور خوف کے وقت العوذ کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے یہ اسم جلالت ہے، تو شیطان اگر نون زائد ہو تو اس کی اصل جو ہے شاتا یا شی تو شیطان کے وزن پہ ہوگی، جس کے معنی احتراق اور جلانے کے ہیں۔ لأن الشیطان یحترق من الانسان غضبا وحسدا، چونکہ شیطان جو ہے انسان کی دشمنی میں اور حسد میں جلتا ہے، اسی لیے اس کا یہ نام ہوا۔ اور اگر نون اصلی ہو شتنا یشتن شیطانا تو اس کی اصل ہوگی کہ جس کے معنی بعد ہیں، دوری کے ہیں۔ لأن الشیطان بعید من الملأ الاعلی، بعید من رحمت اللہ، بعید من محبت الانسان، چونکہ شیطان ملأ اعلیٰ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، انسانی محبت سے دور ہے۔ تو الرجیم جو ہے یہ رجام سے مشتق ہے، رجام پتھر کو کہتے ہیں، جبکہ رجیم پتھر مارے ہوئے کو کہتے ہیں، اظہار نفرت ہے، اسی لیے اردو میں اس کا معنی مردود کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم چیز کی طرف سے آپ کو متنبہ کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض جاہل لوگ اور ناواقف لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ قرآن حکیم کے ترجمہ کو مترجم کہہ دیتے ہیں، جیم پر
شد کے ساتھ، یعنی جیم کو مشدد بنا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یعنی مترجم، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ پتھراؤ کیا ہوا، جو غلط معنی ہے، اللہ کی پناہ اس سے۔ تو ترجمہ والے قرآن پاک کو قرآن مترجم کہا جاتا ہے، یعنی ترجمہ شدہ قرآن۔ تو ترجمہ کا مادہ بھی رجم ہے، غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سنگساری سے مرجوم کی حالت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی پوشیدہ حالت، جرم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ترجمہ کا مقصد بھی امر مخفی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، جو قرآنی الفاظ میں موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ جو ہے، تعوذ میں 4 چیزوں کا جامع ہے۔ پہلی بات ہے مستعیذ، دوسری بات ہے مستعاذ بہی، اور تیسری بات ہے مستعاذ منہ، اور پھر چوتھی بات ہے مستعاذ لہو۔ یعنی اعوذ باللہ میں اعوذ میں امر اول کا بیان ہے، یعنی پناہ مانگنے والا انسان ہے، اور باللہ میں امر ثانی مستعاذ بہی کا تذکرہ ہے، یعنی جس کی طرف پناہ لی جا رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ من الشیطان میں امر ثالث مستعاذ منہ کا بیان ہے، یعنی جس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ شیطان ہے۔ لیکن امر چہارم جو مستعاذ لہو ہے کا ذکر ہے، یعنی وہ امر جس کی وجہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس کا الگ بیان نہیں ہے۔ دشمن سے پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف سے، اس کی ایذا سے بچنا۔ ذات سے پناہ نہیں مانگی جاتی بلکہ اس کی ایذا سے پناہ ہوتی ہے، جبکہ شیطان کو ہی مستعاذ منہ اور مستعاذ لہو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں مستعاذ لہو کو نظر انداز کرنے کا نقطہ، یہاں تعوذ میں مستعاذ لہو کو نظر انداز کر دینے میں ایک نقطہ یہ ہے کہ شیطان کی عداوت میں مبالغہ کا اظہار مقصود ہے، کہ شیطان سر پتا دشمنی کا نام ہے۔ شیطان کی عداوت میں مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو انسان سے دشمنی کرتا ہے، اس کی عداوت مطلقہ ہے، اس کی عداوت کاملہ ہے، جبکہ دوسرے انسانوں کی عداوت جو ہے وہ جزوی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ باقی جو ہیں وہ عداوت ناقصہ ہے، کاملہ نہیں ہے۔ شیطان کو چھوڑ کر باقی ساروں کی دشمنی کی عداوت اور رضا اس لیے ناقص ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، یعنی مضرت اور نقصان کے ساتھ منفعت کا کوئی نہ کوئی پہلو رہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اعوذ باللہ میں واحد کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اعوذ میں واحد کا صیغہ کیوں لایا گیا، جبکہ قرآن پاک میں دعا کے مواقع پر عموماً صیغے جو آئے ہیں، صرف سورہ فاتحہ میں ہی آپ دیکھ لیں، نعبد، نستعین، اہدنا الصراط وغیرہ جمع کے صیغے آئے، تو اس کے جواب میں تمام مفسرین جو ہیں وہ بالکل خاموش نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے میں آتی ہے کہ شیطان کے مقابلے میں جماعت نہیں، فرد واحد جو ہے وہ شیطان کی دشمنی کا مقابلہ کرتا ہے، تو گویا جماعت بھی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں افراد کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یعنی عداوتیں زوال پذیر ہوتی ہیں، جبکہ شیطان کی عداوت جو ہے اس کو وہ زوال پذیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَعَدُوٌ لا يقبل التملق ولا الرشوہ، یعنی ایسا دشمن ہے جو خوشامد اور رشوت قبول نہیں کرتا، ہاں ایمان کی رشوت تو اس کا مقصد وحید ہے۔ تو ایسے دشمن سے بچاؤ کا صرف طریقہ جو ہے وہ صرف خالق ہی بتا سکتا ہے۔ انسان اپنے دماغ، ذہن سے شیطان کا دفاع نہیں کر سکتا، اسی لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں یہاں کہ اس میں سر تدبیر کیا ہے اعوذ باللہ میں، یعنی انسان جو ہے اغوا و دلال میں شیطان کیا تدبیر کرتا ہے، اس ضمن میں کون سے وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے، کون سے ویپن استعمال کرتا ہے، کون سے طریقے استعمال کرتا ہے، اس ضمن میں حافظ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ انسانی اغوا و دلال کے سلسلے میں شیطانی تدابیر دو ہیں، ایک شبہات ہیں، دوسری شہوات ہیں، باقی تدابیر جتنی بھی ہیں وہ انہی کے تحت چلتی ہیں۔ چونکہ شیطان جو ہے ایمان و طاعت یعنی روح پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو یا تو وہ انسان کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے یا وہ شہوات کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ حق کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان پر ڈاکہ ڈالے، وہ اطاعت میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ایمان چونکہ ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، ناقابل شکست یقین کا نام ہے، اس لیے اگر اس میں کروڑواں حصہ بھی شک کا شامل ہو جائے تو اس میں تردد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک ذرہ برابر بھی شک آ جائے تو تردد اور ایمان جو ہے ان کا ایک جگہ پہ اجتماع نہیں ہو سکتا، وہ محل واحد پر جمع نہیں ہو سکتے، جیسے نجاست و نور ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، نجاست و طہارت، اسی طرح نور و ظلمت ایک جگہ پر گٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور شیطان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اگر میں ایمانیات میں ڈال دوں گا تو انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگرچہ انسان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے مگر وہ خدائی فہرست میں مومن نہیں رہا، چونکہ شک اور ایمان میں کمپرومائز جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور بقول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ ایمان یقین کے اس آخری درجے کا نام ہے کہ جس کے بعد اضافہ ممکن نہیں۔ اب دیکھیں کہ استعاذہ کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ شیطانی دشمن کا پختہ تصور اور اپنے آپ کو اس کے وار سے بچانے کے لیے مناسب فکر و تدبیر کرنی ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دفع مضرت کے لیے جائے پناہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بائے استعانت لائی گئی، اعوذ باللہ۔ گویا ایک بندہ رب کائنات سے یوں سوال کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ دفع مضرت، تکلیف کا دور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی امداد سے ممکن ہے، اس کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ قرآن میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا گیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو سوائے اللہ کے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ ہر مصیبت میں تکلیف دور کرنے والا اور جائے پناہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس سے وابستگی جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو عظیم الشان ہو اگر اس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ بے بس و بے برکت ہو جاتا ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ابو عوان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن صلاح نے اس کی تحسین کی ہے، یعنی حسن کے درجے میں اس کو کہا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اگرچہ قرہ بن عبد الرحمن جو راوی ہیں اس حدیث کے، اس کی وجہ سے اس کی تضعیف کی ہے، مگر چونکہ قرہ بن عبد الرحمن کا مطابع عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس لیے یہ روایت حسن کے درجہ میں ضرور ہے۔ اور طبقات شافیہ میں تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب علماء کی اصطلاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے اور بسملہ بھی کہا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ علماء کی تحقیق کے مطابق یہ دونوں صفہ مشبہ کے صیغے ہیں۔ تسمیہ میں سب سے پہلے لفظ اسم لایا گیا۔ اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے جس کے معنی نام کے ہیں۔ ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی اس اللہ کے نام
سے جس کا نام لینے سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ گویا اسماء خداوندی سے جس طرح جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، بلکہ جسمانی اور روحانی مضرت و نقصان بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی سے دل روشن ہو جاتے ہیں، دلوں کو تسکین ہوتی ہے، دلوں کو جلا ملتی ہے، ذکر الہی سے لذت اور چاشنی ملتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ اس حقیقت کو آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اس طرح فرمایا کہ مثل القلب الذی یذکر ومثل الذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ فرمایا کہ وہ دل جو یاد الہی میں مصروف رہتا ہے، اس کی مثال زندہ انسان کی ہے، اور جو یاد الہی نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ گویا ذکر جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے، ذکر دل کی ہے، اور ذکر سے دلوں کی غفلت جو ہے وہ دور ہوتی ہے، غفلت دلوں کو مردہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جیسے رب کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور بقول شاعر اس نے کہا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پھر تسمیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 ناموں کا انتخاب کیا گیا، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن حکیم میں رؤوف الرحیم فرمایا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق رؤوف الرحیم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق اور اپنی ابدیت کاملہ کے مطابق رؤوف الرحیم ہیں۔ اب بسم اللہ قرآنی علوم کی جامع ہے۔ بقول حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، روایت میں ہے کہ قرآن عظیم جو ہے وہ اولین اور آخرین کے علوم کا جامع ہے۔ باقی اولین سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد والے ہیں، اور پھر قرآن پاک کے کل علوم سورہ فاتحہ میں، جبکہ سورہ فاتحہ کے کل علوم جو ہیں وہ بسم اللہ میں ہیں۔ بسم اللہ میں علوم میں قرآنی کا خلاصہ ہے اور اس کی تشریح ہے۔ قرآنی علوم کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز علم کائنات ہے، دوسری علم فوائد دنویہ ہے، تیسری علم فوائد اخرویہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بسم اللہ میں یہ سارے مضامین نظر آتے ہیں۔ قرآن حکیم کو اگر الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھیں تو انہی 3 موضوعات کا بیان نظر آئے گا، جیسے اس کونی آیات ہیں اور شرعی آیات ہیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر۔ مارا جائے آدمی کیسا ناشکرا ہے، کس چیز سے بنایا اس کو، ایک بوند سے بنایا، اس کو پھر اندازہ پر رکھا، پھر اسے آسان راہ بتا دی۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ تکبر کس چیز پر کرتا ہے، وہ جس قطرے سے پیدا ہوا اگر وہ قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا پڑتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی تکبر آئے تو اس چیز پر غور کر لیا جائے کریں تو آپ بالکل اپنی اوقات پر آ جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر آفاقی کائنات کا ذکر، مثلا زمین، آسمان، پہاڑ، حیوانات، پرند چرند، درخت، فصلیں، زراعت، یہ آفاق میں پھیلی ہوئی کائنات ہے۔ اسی طرح دنیاوی فوائد کا بھی ذکر ہے، جیسے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب،
پھر دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس نے تمہارے کام میں لگا دیے جو آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں۔ پھر فوائد جو اخرویہ ہیں کہ علوم ہے، مثلا حلال ہے، حرام ہے، ثواب ہے، عذاب ہے، جنت کا، دوزخ کا، کہیں کافروں کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے اور کہیں مومنین کی کامیابی اور فلاح کا ذکر ہے۔ الغرض یہ تمام مضامین خلاصہ کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں۔ تسمیہ میں اسم جلالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وجود کائنات متعلق ہے، کائناتی نظام کا سارا جو ہے وہ اسم جلالی کے تحت آتا ہے۔ گویا کائناتی علوم لفظ اللہ میں آگے، خواہ ان کا تعلق نفسی سے ہو یا آفاقی سے، اور فوائد دنیویہ کے علوم جو ہیں وہ اسم رحمان میں آگے، جبکہ فوائد اخروی کا تعلق جو ہے وہ رحمت سے ہے تو وہ رحیم میں آگے۔ یوں کائناتی علوم جو ہیں، کائنات کے تمام علوم، دنیا کے فوائد کے علوم اور آخرت کے علوم جو قرآنی مضامین کا خلاصہ ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگے۔ اب دیکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان دشمنوں کی مدافعت اور ان سے بچاؤ کا طریقہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ دشمن سے تغافل جو ہے وہ تباہ کن ہوتا ہے، اور بسم اللہ سے مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اللہ کی محبت کا مرکز، اللہ کی ذات اور باقی تمام محبتیں اللہ کی محبت کی تابع ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومنین کی علامت بتائی کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر جیسے دوسری آیت میں فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یعنی اگر تمہارے بیٹے، اولادیں، بیویاں، یہ مال و دولت یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے تو پھر انتظار کرو عذاب کا۔ گویا تعوذ کے ذریعے دشمنوں پر غلبہ پانے کی فکر اور تسمیہ سے دوستوں سے حسن سلوک کرنا معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، ہر حکومت کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں، اسلامی معاشرہ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ذریعے یہ عام سبق سکھایا گیا۔ اعوذ باللہ میں دفع مضرت ہے، یعنی مشکلات میں جائے پناہ صرف اللہ کی ذات ہے، جبکہ بسم اللہ میں تحصیل منفعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین و دنیا کے سارے فوائد کا سہارا صرف ذات رب العالمین ہے۔ اس سے اسلامی معاشرہ کو عقیدہ کا صحیح تصور عطا کیا گیا کہ دفع مضرت اور جلب منفع جو ہے دونوں کے لیے سہارا رب کائنات کی ذات ہے۔ استعاذہ اور بسم اللہ تسمیہ دونوں میں با استعانت نے اس حقیقت کو اجاگر کیا، جیسا کہ اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں۔ اور حدیث پاک میں سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جن و انس تمام جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سارے نیکی کرنا شروع کر دیں تب بھی اللہ کی جو مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اب فرما دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے وہی ہوتا ہے۔ ان آیات سے یہ حقیقت روز عیاں کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ خوف و امید کا مرکز جو ہے وہ ذات رب العالمین ہے۔ اب ہم آتے ہیں خلاصہ کی طرف سورہ فاتحہ کے مضامین کی۔ اب دیکھیں کہ الفاتحہ جو ہے الحمدللہ سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حمد جو ہے حمد حمد یحمد حمدن و محمدتن، باب سمع یسمع سے یہ آتا ہے۔ حمد کی تعریف میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِ سواء تعلق بالفواصل او الکمالات، حمد اس ثناء کا نام ہے جو زبان کے ذریعے کسی اچھے اختیاری فعل پر کی جاتی ہے، خواہ اس کا تعلق فضائل سے ہو
یا کمالات سے، یعنی سوا تعلق بالفضائل او الکمالات۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ حمد کی مناسب اور مختصر ترین تعریف جو ہے وہ امام بیضاوی کے استاذ محترم نے کی کہ ہوا بیان و کمالات المختار، یعنی صاحب اختیار کے کمالات کو بیان کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ صاحب اختیار ہے، بلکہ صفات خداوندی جو ہے اس کے لوازم میں سے ہے، اس لیے اختیاری کی قید لگانے کی یہاں ضرورت نہیں، اور لسان کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ بیان زبان سے ہی ہوتا ہے، اور لفظ جمیل کی ضرورت اس لیے نہیں کہ تعریف میں کمالات کا لفظ جمیل کو شامل ہے۔ اب یعنی تربیت کی تعریف آپ اگر دیکھیں، چونکہ رب کے معنی تربیت کرنے کے ہیں، تو تربیت کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ابلاغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ شیئا فشیئا، یعنی ابلاغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ شیئا فشیئا، یعنی کسی چیز کی استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ اسے حد کمال تک پہنچانا۔ یہاں استعداد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق کامل بنا دیا جائے، مثلا انسان کو اس کی قابلیت کے مطابق کامل بنا دیا جائے، حیوانات کو ان کی قابلیت کے مطابق کامل بنا دیا جائے، اسی طرح حشرات الارض کو ان کی قابلیت کے مطابق بنانا۔ ربوبیت کی یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو نہ صرف زمینی اشیاء بلکہ عالم بالا، سمندروں اور پھر ارحام امہات میں بھی جہاں بجز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کنٹرول نہیں، تربیت خداوندی ہی کار فرما ہے۔ اب دیکھیں کہ عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کا لغوی معنی جو ہے ما یعلم بہ الشیء، عالم کا معنی ہے کہ جس سے کسی چیز کا علم ہو، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم ہو۔ جیسے خاتم کا معنی ہے ما یختم بہ، جیسے خاتم کا معنی مور لگانے کا آلہ ہے۔ عرف میں عالم کا معنی ہوگا ما یعلم بہ الصانع، یعنی عالم کا معنی جس سے جہان بنانے والے کے متعلق معلومات ہوں۔ الرحمن اور الرحیم دونوں صفاتی نام ہیں جیسے میں نے عرض کیا۔ اب رحمت کسے کہتے ہیں؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام زمشری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں صاحب الکشاف جو ہیں، رحمت کی تعریف یوں بیان فرمائی: رقۃ القلب بحیث یقتضی الاحسان۔ اطراء بھی اس تعریف پر کیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی دل کا اس طور پر لازمی طور پر نرم ہو، نہ اس نرمی سے احسان کی طرف اس کا میلان ہو جائے۔ اس پر اعتراض بھی کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قلب اور دیگر جسمانیات سے پاک ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ معنی یہاں بطور مجاز کے ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ یعنی رقت قلب کا جو ثمرہ ہے یہاں مبدا یعنی نہیں، غایت مراد ہے، یعنی رقت قلب کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ لیکن اس سے بہتر تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ اصال النفع سواء کان برقت القلب او بالارادہ، یعنی نفع پہنچانا خواہ یہ دل کی نرمی سے ہو یا ارادے سے ہو۔ رقت قلب سے رحمت کا صدور حیوانات اور انسانوں سے مختص ہے، جبکہ ارادہ سے رحمت کا صدور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے مختص ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ یوم کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، ایک عرفی معنی ہے، دوسرا شرعی معنی ہے۔ عرفی معنی کے لحاظ سے یوم کا اطلاق جو ہے طلوع الشمس الی غروبہا، یعنی صبح سے شام تک سورج نکلنے سے غروب آفتاب تک، اور شرعی حیثیت سے من طلوع الفجر الی غروب الشمس، یعنی صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک۔ تو الدین جو ہے اس کے ایک معنی جو ہیں وہ جزا اور بدلہ کے بھی ہیں۔ جیسے عربی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسا برو گے۔ اور پھر کہا کہ دناہم کما دنو، ہم نے ان کو بدلہ دیا جیسے انہوں نے ہمیں دیا۔ اور دین کے ایک معنی شریعت میں جو ہیں وہ شریعت کے بھی ہیں، اور شریعت سے مراد
اسلامک لا ہے، شرعی قانون ہے۔ ایک موقع پر رب کائنات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً سچا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔ اس آیت میں دین سے مراد شریعت ہے، اور سورہ فاتحہ میں یوم الدین سے مراد جو ہے وہ جزا اور بدلہ ہے، یعنی قیامت کا دن، چونکہ وہاں تمام انسانوں کے جو اعمال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ نعبد جو ہے یہ عبادت سے ماخوذ ہے، اور عبادت کا معنی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ اقصی غایت تذلل، انتہائی درجے کی انکساری اور عاجزی اور ذلت اختیار کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بیضاوی کے استاذ ہیں، انہوں نے عبادت کی تعریف اس طرح کی ہے، اقصی غایت تعظیم، یعنی انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ اگر آپ ان دونوں تعریفات پر غور کریں تو ایک طرف انتہائی درجے کی انکساری اور ذلت، اور دوسری طرف کہا گیا کہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے، ان میں تعارض نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعریفات جو دونوں ہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی ہیں۔ اب دیکھیں کہ عبادت ایک نسبت ہے عبد اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، رازق اور مرزوق کے درمیان۔ تو عبادت کو عبد و معبود دونوں سے تعلق ہے۔ عبد کے اعتبار سے عبادت آخری درجے کی انکساری اور ذلت کا نام ہے، جبکہ معبود کے اعتبار سے عبادت ایک نہایت عظمت کا نام ہے۔ اصل معنی کے اعتبار سے عبادت افعال قلوب میں سے ہے، جبکہ نماز، روزہ وغیرہ عبادت کا مظہر اور قوالب ہیں۔ اب نستعین یہاں استعانت سے ماخوذ ہے۔ استعانت کا استعمال جو ہے وہ دو مقام پر ہوتا ہے، ایک تو ما یتمکن بہ علی الفعل، جس سے ہر کسی کام پر قدرت ہو سکے، اور دوسرا ما یتیسر بہ الفعل، جس سے کسی کام کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی پہلا پارہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے، اور اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس مختصر سورت میں جو 7 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے، ایک مسلمان رات دن میں کم از کم 17 مرتبہ دہراتا ہے، اور جب وہ سنتیں پڑھتا ہے تو اس کی تعداد اس سے بھی 2 چند ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی فرائض کے اور سنن کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو وہ اسے بے شمار مرتبہ دہراتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بعد وہ نماز نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث میں حضرت عبادہ ابن صامت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، اپنے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے متعلق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں مسجد سے باہر جانے سے بیشتر قرآن کی ایک اہم صورت بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمد ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں اور بہت بڑا ورد ہے جو مجھ کو عطا کیے۔ ایک دوسری روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو خدا سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ تو اس سے اس سورت کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ اس صورت میں اسلامی عقائد کے اعلیٰ اصول اور اسلامی تصور حیات کے کلیات و مبادی اور انسانی شعور اور انسانی دلچسپیوں کے لیے نہایت ہی اہم اصولی ادایات بیان کی گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کی تلاوت کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔
اور جس نماز میں اس صورت کی تلاوت نہ ہو اسے فاسد قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، خواہ اب امام کے پیچھے بھی ہوں تو شافعی جو ہیں وہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن حناف کے ہاں یہ ہے کہ چونکہ امام کی قرات جو ہے وہ ماموم کی قرات ہے، اور رب کائنات کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنیں، تو اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ تو امام کی جو قرات ہے وہ ماموم کی قرات ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب فاتحہ کے معنی جو ہیں ابتدا کرنے والی، جیسے آپ دیکھیں کہ عربی میں کہتے ہیں افتح الباب، یعنی دروازے کو کھولو، یا فتح الباب دروازہ کھل گیا، فتح تو الباب میں نے دروازہ کھولا۔ اور اسی طرح چابی جو ہوتی ہے اس کو مفتاح کہتے ہیں، کنجی، کیوں کہ اس کے ذریعے تالا کھولا جاتا ہے، دروازے کو کھول کے آپ داخل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گویا یہ سورۃ فاتحہ ابتدا کرنے والی ہے، یہ قرآن کی اوپننگ ہے، قرآن کا مقدمہ ہے۔ اس کا نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، جس طرح مثلا الشفا ہے، اس کی تاثیر سے روحانی اور جسمانی جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی یہ قرآن کی اصل ہے، اور قرآن کے سب علوم اس میں جمع ہیں۔ پھر تعلیم المسألہ کہ اس میں خدا تعالیٰ نے بندوں کو سوال کرنا سکھایا۔ سب المثانی کہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ الحمد کہ اس میں خدا کی خوبیوں کا بیان ہے۔ اسی طرح الکافیہ، الکنز، الاساس اور الصلاۃ بھی اس کے نام ہیں، جن سے اس صورت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس صورت کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے گو مختصر ہے، مگر مضامین اور معانی کے اعتبار سے گویا دریا کوزے میں بند ہے، تعلیمات قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو قرآن حکیم میں 3 مضامین بیان ہوئے، ان کا بار بار ذکر کیا گیا۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اور تمام چیزوں کی وہی نگہبانی اور پرورش کرتا ہے۔ دوسرا قرآنی مضامین میں سے دوسرا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور قیامت کے روز تمام لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جہاں کاموں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور انہیں ان کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی، جیسے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے بھیجیں گے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ تیسرا مضمون یہ ہے کہ دنیا کی ہر ملک، ہر قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول بھیجے گے، جنہوں نے ان کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیا، رہنمائی کی، ان کو حق اور باطل میں فرق بتایا، اور انہیں نیکی کی ہدایت کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن منکر کرتے رہے، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے۔ پھر سورہ فاتحہ میں چند جملوں کے اندر یعنی اب دیکھیں کہ یہ مضامین بیان کر دیے گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس پر غور کریں کہ یہ سورت کس قدر فضیلت والی ہے، اس لیے ہمیں اس سورت کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس کے معانی پر غور کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور جب ہم سورت فاتحہ کی تلاوت کریں نماز میں تو اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے
اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لذت اور چاشنی آپ کو نصیب ہوگی نماز میں۔ اب دیکھیں کہ چونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی سارے علوم اس میں جمع کر دیے گئے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسلامی علوم پر نگاہ ڈالنے سے اس کے جو کلیات معلوم ہوتے ہیں وہ الہیات ہے، یعنی جس میں ذات و صفات باری تعالیٰ سب شامل ہیں۔ الہیات کے عنوانات کا ماخذ سورہ فاتحہ کی پہلی آیات الحمدللہ سے رحیم تک ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور پھر معاد یعنی مرنے کے بعد جو احوال پیش آنے والے ہیں اور آخرت کے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں کہ نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ملے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ان عقائد کا ذکر آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین میں اجمالی طور پر موجود ہے۔ پھر تصرفات تشریعہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے شرعی قوانین کو وضع کرنا، یعنی حلال و حرام کی تعلیمات، ثواب و عذاب، فرض واجب سنت مباح وغیرہ کا ذکر، یہ عنوانات علم فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے پہلے جملے میں ایاک نعبد میں ان کی علوم کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ان میں اصولی احکام اور فروعی احکام بھی شامل ہیں، چنانچہ احکام القرآن پر جو کتابیں علماء اسلام نے لکھی ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ امام جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کا چوتھا مضمون جو ہے وہ تصرفات کونیہ ہیں، یعنی اس کائنات میں اور جہان میں جو تصرفات ہوتے ہیں، مثلا کسی کے لیے صحت میں یا مرض میں، قحط میں، خوشحالی کے جو فیصلے تکوینات کے تحت ہوتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین میں ان موضوعات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ میں اہدنا سے آخر تک انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور مشعل راہ بتایا گیا۔ دوسرے لفظوں میں انعام یافتہ طبقات کی اتباع اور مغضوبین اور ضالین کے طریقہ سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ یہ سورہ فاتحہ علوم اسلامیہ کی جامع ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے علوم کا خلاصہ تہذیب النفس ہے، یعنی انسانی روح کو معذب بنانا۔ اس طرح کفر اور دیگر گناہوں سے روح کو پاک صاف رکھنا بھی تہذیب النفس کہلاتا ہے۔ تہذیب النفس کے لیے پہلا علم جو ہے وہ علم الاعتقادات کہلاتا ہے، اور دوسرا علم جو ہے وہ علم الاخلاق ہے، تیسرا علم علم العبادات ہے، چوتھا علم علم المعاملات ہے۔ معاملات سے مراد یہاں عام ہے والدین اور بیوی بچوں کے حقوق، جو فقہ کتابوں میں کتاب البیوع کے بعد تمام ابواب میں شامل ہیں۔ پھر پانچواں علم علم التعزیرات ہے کہ مجرم کو کس طرح سزا دی جائے، اور یہ کہ کس جرم کی کیا سزا ہے۔ یہ سب علوم اجمالاً سورہ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ جیسے اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے کے بارے میں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کرنا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ پھر مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ان جملوں میں اعتقادات کو بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نام ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کا بیان ہوا، جبکہ الحمدللہ میں صفات سلبیہ کو بیان فرمایا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محمود ہے اور محمودہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی بچوں کا ہونا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی کا محتاج ہونا، یہ عیب ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ رب العالمین میں علم الاخلاق کا بیان ہے، اس لیے کہ اس جملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت عامہ کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اجسام کی تربیت کا انتظام فرمایا، اسی طرح روحانی تربیت کا انتظام فرمایا، اور روح کی تربیت کا نام جو ہے وہ علم الاخلاق ہے، جو صوفیاء انسانوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اخلاق کو معذب بناتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کو دوبارہ بالا کیا گیا۔ اس میں اخلاق کا بنیادی جو مسئلہ ہے، شفقت علی الخلق کا بیان ہے کہ مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ مشفقانہ ہے۔ مالک یوم الدین یعنی میں علم تعزیرات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان انصاف کے دن
جزا و سزا ملے گی تو اس کا ایک نمونہ دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر ایاک نعبد میں بیان کیا گیا، جبکہ وایاک نستعین میں تمام معاملات کا بیان آ گیا، کیونکہ تمام کاروبار باہمی تعاون پر مبنی ہے، بغیر تعاون کے معاملات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مثلا مالک اور مزارع کا تعلق، آجر اور اجیر کا تعلق، اسی طرح تمام معاملات میں تعاون ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک اخلاق کی ایک اور بنیادی چیز کا بیان ہے کہ ہدایت کا اصول بھی ضروری چیز ہے اور ضلالت سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ اس آیت میں انعام یافتہ اور مغضوبین کا تذکرہ کر کے قیامت اور معاد کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وہاں مظہر انعام جنت ہے جبکہ مظہر غضب دوزخ ہے۔ یہ اس طرح سورہ فاتحہ کے مضامین الحمدللہ ختم ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم نے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے مضامین، ان کی تفسیر پر تفصیل سے گفتگو کی، اور انشاءاللہ اور آخر میں میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا خلاصہ، ایک مکمل خلاصہ اور اس کے مضامین آپ کے سامنے رکھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور پھر اعوذ باللہ کے احکامات ہم نے بڑی تفصیل سے ان پر غور کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جو ہے وہ پہلے پارے پر، کل انشاءاللہ ہم پہلے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی میرے محبین ہیں، جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، جتنے بھی ہمارے طریقے کے لوگ ہیں، طریقہ رفاعیہ، طریقہ قادریہ کے، ان سے میری التماس ہے کہ وہ درس کے دوران کاغذ، اپنی نوٹ بک اور پین اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ میں الحمدللہ اس درس کو تیار کرنے کے لیے 5 سے 6 گھنٹے صرف کرتا ہوں۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ بغیر ریسرچ کے میں آ کے آپ کے سامنے گفتگو کروں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو استفادہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس سے استفادہ کریں، چونکہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم قرآن کو ریوائیو کر لیں، شروع سے شروع کرتے ہیں، پھر قرآن کا خلاصہ، تاکہ کم از کم قرآن کے عام مضامین کو سمجھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم سلیم عطا فرمائے، قرآن کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ قرآن پھیلانے میں آپ بھی ہمارے معاون بن جائیں۔ اکیڈمی آف صوفی اسکالرز اور انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم کا یہ سلوگن ہے کہ محبت کے ذریعے علم کو پھیلانا۔ ہم اس تصوف کے قائل ہیں جو قرآن اور سنت بیسڈ ہے۔ الحمدللہ آپ اس میں ہمارے معاون بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس پر جزا دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آپ مصداق بن جائیں گے کہ بلغوا انی ولو آیا، آپ میرا میسج کنوے کریں، کیوں نہ وہ ایک جملہ ہو، ایک سنٹنس ہو، ایک آیت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آیات کا مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔